ہسبینڈ صرف ہسبینڈ ہی نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپفلی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے کہ ایک وائف اپنے ہسبینڈ کو خوش کس طرح رکھ سکتی ہے۔ ایک وقت تھا جب ذہن میں آتا تھا کہ شادی بہت پیارا رشتہ ہے، ایک اٹوٹ بندھن ہے۔ آج شادی کو لے کے تھنکنگ بدلتی جا رہی ہیں۔ کوئی ٹینشن سمجھتا ہے، کوئی پرابلم سمجھتا ہے۔ تو اس رشتے کو کامیاب کرنے کے لیے کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ پہ توجہ دیں، خود کو بہتر نہیں بہترین بنائیں۔ اس کے لیے آپ ایکسرسائز کریں، واک کریں، اور سب سے پہلے آپ اپنا بیہیویئر جو ہے وہ اچھا رکھیں، اٹریکٹیو نظر آئیں، ہمیشہ فٹ رہیں، اور ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کے لیے بن سنور کے رہیں۔ جب شوہر واپس آئے اپنے آفس سے تو شوہر کو کام والی نہیں بلکہ ایک بیوی نظر آئے، تو آدھی تھکان تو شوہر کی اسی وقت ہی اتر جاتی ہے۔ ٹپ نمبر 2، گھر کو جنت بنائیں۔ کہتے ہیں نا کہ ایسٹ اور ویسٹ، ہوم از دا بیسٹ۔ یہ سوچ ہونی چاہیے تاکہ ہسبینڈ خوشی خوشی کام سے گھر آئے۔ یہ ایک عورت کا کام ہے کہ اس نے اپنے گھر کو گھر بنانا ہے، ہاؤس نہیں بنانا۔ اس کو ہوم بنائیں، گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک چیز ادھر پڑی ہے دوسری چیز ادھر پڑی ہے۔ تو ہسبینڈ کے آنے سے پہلے آپ نے سارے کام ختم کر لیں، اور ہسبینڈ کے کمرے میں اس کی ساری چیزیں آپ نے ترتیب کے ساتھ رکھیں تاکہ انہیں ڈھونڈنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ ٹپ نمبر 3، اپنا رویہ، اپنے رویے کو ٹھیک رکھیں۔ بہت سی وائفس ایسی ہوتی ہیں جو اپنی غلطی نہیں مانتی، سارا الزام شوہر پر ڈال دیتی ہیں۔ تو اس طرح آپ کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی غلطی کو مانیں، اور جہاں پہ آپ سمجھیں کہ آپ کی غلطی نہیں ہے، ہسبینڈ کی غلطی ہے، تو وہاں پہ آپ خاموش ہو جائیں۔ ہسبینڈ سے بالکل ہی بحث نہ کریں بلکہ ان کے مزاج کو سمجھیں۔ جیسے ہی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر آپ اپنی بات کہہ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہسبینڈ سے اتنی زیادہ امیدیں بھی نہیں لگانی چاہیے۔ جس طرح اگر ہسبینڈ نے کہہ دیا کہ آج شام میں چلتے ہیں ڈنر پہ، تو آفس میں مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، تو آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا کہ منہ پھلا کے بیٹھ جانا ہے کہ آپ تو ہمیشہ ایسے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو اس سے گھر کا ماحول خراب ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں اور یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیں کہ چلیں آج نہیں تو پھر کبھی چلیں گے۔ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، ایک دوست کی طرح ٹریٹ کریں آپ اپنے ہسبینڈ کو۔ یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، اگر آپ ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گی نا تو یقین کرے گا آپ کا گھر جو ہے وہ جنت بن جائے گا۔ ٹپ نمبر 4، ہسبینڈ کی پسند ناپسند کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ خاص طور پر کھانے کا کہتے ہیں کہ دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ ان کے لیے کوئی اچھی سی ڈش بنائیں جو کہ ان کو پسند ہو، اور جب ان کو سرو کریں تو ان کو بتائیں کہ یہ میں نے آپ کے لیے اسپیشلی بنائی ہے، یہ آپ کو بہت پسند ہے، تو آج میں نے کہا کہ چلے آپ کو یہ بنا کے کھلاتی ہوں۔ تو پھر دیکھیں آپ کے ہسبینڈ کتنے خوش ہوں گے۔ ٹپ نمبر 5، رسپیکٹ۔ سب سے ضروری ہے کہ آپ ان کی رسپیکٹ کریں، چاہے وہ اکیلے ہوں یا کسی محفل میں ہوں۔ انہیں یہ بھی جتانا ضروری ہے کہ ہم آپ کی کتنی کیئر کرتے ہیں، ہم بہت خیال رکھتے ہیں آپ کا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہنے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، لیکن آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ اور ایک چیز جو نہیں کرنی چاہیے وہ ہسبینڈ کی برائی ہے۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں ہسبینڈ اور وائف میں، تو بہتر ہے کہ انہیں بیٹھ کر سالو کیا جائے۔ جب دیکھیں ہسبینڈ کا موڈ اچھا ہے تو اس وقت بات کریں، اگر دیکھیں کہ ہسبینڈ کا موڈ اچھا نہیں ہے تو خاموش ہی رہنا بہتر ہے۔ کچھ لیڈیز ہوتی ہیں جو کہ اپنی اور ہسبینڈ کی جو بات ہوتی ہے وہ اپنی فرینڈس کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، یا پھر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے، اپنی ممی کے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ ان کی برائی کریں گے تو ان کے دل میں بھی ان کی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ تو اپنے شوہر کی عزت بڑھانے کے لیے ہمیشہ ان کی تعریف کریں، اور جب آپ کے ہسبینڈ سنیں گے کہ آپ ان کی کتنی تعریف کرتی ہیں، کتنی خوش ہیں آپ ان کے ساتھ، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو اور زیادہ عزت دیں گے۔ تو اس لیے اپنے ہسبینڈ کو عزت دیں، نہ کہ ان کو بے عزت کریں۔ تو چھوٹی موٹی باتیں تو ہر گھر میں ہوتی رہتی ہیں، تو ان باتوں کو آپ نے باہر نہیں نکالنا، گھر کے بات گھر میں ہی رہنے دے تو بہتر ہے۔ ٹپ نمبر 6، کمپلیمنٹ۔ ہر وقت آپ نے اپنے ہسبینڈ کو کمپلیمنٹ دینا ہے۔ جب بھی کوئی بات اچھی لگے کہیں واہ جی کیا بات ہے، آپ نے تو کمال کر دیا، یہ کتنا اچھا کام کیا، یہ بڑا اچھا کہا ہے آپ نے۔ بس ہر بات میں آپ تعریف ان کی کیا کریں، کیونکہ شوہر تعریف کے بہت بھوکے ہوتے ہیں۔ بیچ بیچ میں سرپرائز بھی دینا چاہیے، رشتے میں فریشنس رہتی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں کرتے تو میں کیوں کروں۔
آپ کریں پھر دیکھیں چینجز۔ ٹپ نمبر 7، اسمائل، جو کہ بہت ضروری ہے آپ کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے۔ کہتے ہیں ہیپی وائف ہیپی لائف، بیوی خوش تو سارا گھر خوش۔ تو خوش رہنا چاہیے، کبھی بھی موڈ خراب ہو پھر بھی کوشش کریں کہ اسمائل دیں، زبردستی ہی دیں لیکن دیں ضرور۔ اسمائل اور محبت سے آپ اپنے شوہر سے ہر بات منوا سکتی ہیں۔ ٹپ نمبر 8، ہیلپ، ان کے ڈریم کو پورا کرنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے، انہیں ڈی موٹیویٹ نہیں کرنے چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ اگر وہ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے، آپ اس کو چھوڑ دیں، بلکہ آپ ان کی اس طرح آپ ان کی ہیلپ کر سکتی ہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ محنت کریں، تھوڑی سی کوشش اور کریں تو پھر بس آپ منزل کے قریب ہیں۔ ان کو آگے بڑھنے میں آپ ان کی مدد کریں۔ ٹپ نمبر 9، ان کو ٹائم دیں، جتنا زیادہ ٹائم آپ اپنے ہسبینڈ کو دیں گی نا اتنا وہ آپ سے خوش ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہسبینڈ گھر میں واپس آئے اور آپ موبائل پہ لگی ہوں اور گھنٹوں موبائل پہ ہی لگی رہیں، بلکہ جب آپ کے ہسبینڈ گھر واپس آئیں، اگر آپ اپنی امی سے موبائل پہ بات کریں، اپنی بہن سے کر رہی ہیں، دوست سے کر رہی ہیں، کسی سے بھی کر رہی ہیں، تو آپ اس وقت کہیں کہ ہسبینڈ آ گئے ہیں تو میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ تو آپ اپنے ہسبینڈ کو ٹائم دیں، جب ہسبینڈ نہ ہوں آپ اپنے گھر کا کام ختم کریں، اپنے بچوں کا کام ختم کریں اور پھر فری ہو کر آپ نے جس سے بات کرنی ہے آپ موبائل پہ بات کر لیں۔ آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے گھروں میں کہ جب ہسبینڈ آتے ہیں تو موبائل بیوی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی وہ ٹک ٹاک دیکھ رہی ہوتی ہے، کبھی فیس بک پہ ہوتی ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ واٹس ایپ پہ لگے ہوتے ہیں، تو ہسبینڈ سے بالکل ہی بات نہیں کرتے۔ ہسبینڈ آتے ہیں تو بس موبائل کے ساتھ لگے لگے، کان سے موبائل ہوتا ہے اور ہاتھ میں کھانا ہوتا ہے، وہ جلدی جلدی سرو کرتی ہے اور ساتھ میں ہسبینڈ سے بات کرتی نہیں ہے، بس موبائل پہ لگی رہتی ہیں۔ تو اس سے ہسبینڈ کو بہت زیادہ چڑ ہے، اور یہی بات ہے جو کہ گھر میں بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ گھر میں سکون چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے اپنی یہ بری عادت چھوڑ دیں۔ ٹپ نمبر 10، ٹرسٹ، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے رشتے کو نبھانے کے لیے آپ کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ ان پر بھروسہ کریں، نہ کہ چھپ چھپ کے ان کے موبائل کو چیک کریں۔ اگر آپ ان پہ بھروسہ کرتی ہیں تو یقیناً وہ بھی آپ پہ بھروسہ کریں گے۔ تو رشتہ ہونے سے رشتہ نہیں بنتا، رشتہ نبھانے سے رشتہ بنتا ہے۔ تو ان رشتے کو دل کی خوشی سے نبھائیں، نہ کہ مجبوری سے۔ تو یہ جو بہت ہی آسان سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ٹپس شیئر کی ہیں، ان کو اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتی ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ گھر جو ہے وہ آپ کے لیے جنت سے کم نہیں ہوگا۔ اگر ساری نہیں تو ان میں سے آدھی اگر آپ اپنا لیتی ہیں تو پھر آپ اپنی زندگی میں چینجز دیکھیے گا۔ تو مجھے دیں اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔